اگر اس کمرے میں کوئی ایسا بندہ ہے آج تو میرا آپ کو سلام ہے. کس چیز پہ؟ پیٹرول کے پیسے آپ کے پورے ہو رہے ہیں مہینے کے؟ گیس کے پیسے پورے ہو رہے ہیں؟ گیس ہے بھی آپ کے گھروں میں کہ نہیں؟ خیبر پختونخوا سے معدنیات اور گیس جو جاتی ہے پورے پاکستان میں 18ویں ترمیم کے باوجود گیس ابھی نہیں ہے. دوسری بات، عمران خان آج جیل میں کیوں بیٹھے ہیں؟ نواز شریف لندن میں کیوں بیٹھا ہے؟ زرداری پریزیڈنسی میں کیوں بیٹھا ہے؟ شہباز کیوں پرائم منسٹر؟ سمپل ریزن، سب نے ڈیل کر لی. 12 ارب روپے میں مریم نواز صاحب اپنی جہاز خریدتی ہیں، آپ کا پورا پی آئی اے 10 ارب روپے میں بک گیا کیونکہ ان کے بیٹے نے ہانی مون پہ جانا ہوتا ہے. آپ کے بیٹے تو اسکول نہ جائیں، ان کے بیٹے تو ہانی مونس پہ چلے جائیں. معیشت تباہ، بزنس تباہ، انویسٹمنٹ تباہ. سزا کس کو دے رہے؟ عمران خان کو. نالائکی کس کی ہے؟ مریم کی، شہباز کی، زرداری کی، نواز کی، آصفہ کی، بلاول کی. اور سزا عمران خان بھگت رہے. وہ ہے نا ان کے ایک منسٹر کہ آئین کی کتاب ایک ہاتھ میں پکڑی تھی، دوسرے ہاتھ سے گندا اشارہ کر رہا تھا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے قرآن پہ قسم کھائی ہے، اس آئین پہ قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پشاور پریس کلب کی تمام معزز جو اس وقت رپورٹرز، جرنلسٹ، اینکرز جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جمعے کا دن ہے اور آپ نے ہمارے لیے انتظار بھی کیا، اس کا مزید شکریہ. آج کا دن خاص اس لیے ہے کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جوائنٹ پروگرام ہے، ایک جوائنٹ اعلامیہ تھا کہ اب ہم ہر ہفتے خاص کر خیبر پختونخوا میں عمران خان بانی پی ٹی آئی، اصلی وزیر اعظم، فارم 45 کے وزیر اعظم، ان کی صحت، ان کی زندگی، ہمارے بے گناہ قیدی، چاہے وہ 9 مئی والے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عمر چیمہ ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ جیلوں میں بے گناہ اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں، ہم ان کے لیے ایک پرامن احتجاج کریں گے. وہ انشاءاللہ آج شام 5 بجے شروع ہوگا. آلدو ایک سیاسی پریس کانفرنس ہے، بٹ میں ایک غیر سیاسی بات کہہ دوں. اگر اس کمرے میں کوئی ایسا بندہ ہے آج تو میرا آپ کو سلام ہے. کس چیز پہ؟ پیٹرول کے پیسے آپ کے پورے ہو رہے ہیں مہینے کے؟ گیس کے پیسے پورے ہو رہے ہیں؟ گیس ہے بھی آپ کے گھروں میں کہ نہیں؟ خیبر پختونخوا سے معدنیات اور گیس جو جاتی ہے پورے پاکستان میں 18ویں ترمیم کے باوجود گیس ابھی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو قطریوں سے ان لوگوں نے اگریمنٹ کیا ہوا تھا، اس کے تحت جو خیبر پختونخوا میں ہے بھی قدرتی گیس، اس کی ایکسپلوریشن بھی بند ہے کتنے سالوں سے. وہ تو جب آبنائے ہرمز بند ہو گیا، دے ریئلائزڈ کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کار کر رہے ہیں اور تھوڑی سی ایکسپلوریشن زیادہ ہو گئی. ٹو کم بیک ٹو اوریجنل پوائنٹ، اس کمرے میں جو بیٹھا ہے اور جس کے پاس اتنی وساطت ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں بھی بھیجے، ایچ ایس کی بات نہیں کر رہی ہو، نارمل اسکول کی بات کر رہی ہے، ہسپتال کے بل پورے کر سکتا ہے، اسکول کے بل پورے کر سکتا ہے، بچوں کے لیے رہن سہن کر سکتا ہے. حج اور عمرہ تو دور کی بات ہے، گھر میں شادیاں کروا سکتا ہو، 3 وقت کا کھانا کھا سکتا ہو، تو آپ کو میرا سلوٹ. یہی چیز خان صاحب نے 4 سال پہلے کہی تھی. دوسری بات، عمران خان آج جیل میں کیوں بیٹھے ہیں؟ نواز شریف لندن میں کیوں بیٹھا ہے؟ زرداری پریزیڈنسی میں کیوں بیٹھا ہے؟ شہباز کیوں پرائم منسٹر؟ سمپل ریزن، سب نے ڈیل کر لی. حالات کے مد نظر، سختیاں دیکھتے ہوئے، تکلیفیں دیکھتے ہوئے، مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ ندیم مالک ہے ان کی شو پہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بننا، یہ جو رستے ہیں مجھے آسانی سے آتے، اس میں لوگوں کے پیر پڑنے ہوتے ہیں، وہ طریقے مجھے اچھی طرح آتے ہیں. اور وہ طریقے سب نے آزما لیے. کوئی کہتا ہے ڈگی والا وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے ہاتھ جوڑنے والا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ. ان سب کے ڈبے آپ کے ووٹوں سے نہیں بھرے گئے. 8 فروری 2024 کو صبح کو 9 فروری کو جو ان کے ڈبے بھرے گئے، کھا رہے ہیں. کس چیز کی سزا؟ چکزئی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو حلالی ہے، وطن دوست تھا، اس نے ثبوت دیا. لنگر خانے کھلے تھے، بے شک پیسے اس کے سیلانی دے رہا تھا. یہ پناہ گاہیں کھلی تھی، یہ بسپ کے پیسے لوگوں کو مل رہے تھے. تباہی پھیر دی ان لوگوں نے پاکستان میں. 12 ارب روپے میں مریم نواز صاحب اپنی جہاز خریدتی ہیں، آپ کا پورا پی آئی اے 10 ارب روپے میں بک گیا کیونکہ ان کے بیٹے نے ہانی مون پہ جانا ہوتا ہے. آپ کے بیٹے تو اسکول نہ جائیں، ان کے بیٹے تو ہانی مونس پہ چلے جائیں. مجھ پہ ابھی بھی موزم بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پیکا کے کافی کیس چل رہے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرتی کیوں ہیں.
میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ فکر ہو جائے ہم جیسے لوگوں کو کہ جی مر جائیں گے سچ بول کے، تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا؟ ہر بندہ نہیں بول سکتا. آپ کی ڈیوٹی ہے رپورٹ کرنا، میری ڈیوٹی ہے بولنا. نیکسٹ ایشو انویسٹمنٹ. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں پاکستان کی ناک ان لوگوں نے رگڑ دی، ہر کسی کے سامنے ان لوگوں نے سجدہ کیا ہے. عمران خان کو تو بیچ دیا، پاکستان کو تو بیچ دیا، کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا اس کے بدلے. جب اتنی وفاداری آپ دکھاتے بائیڈن کو، چلو عمران خان بیکار تھا، عمران خان کی کابینہ بیکار تھی، عمران خان کے فیصلے بیکار تھے، عمران خان کی ٹیم بیکار تھی، پریس کانفرنس کر کے سارے بھاگ گئے. یہ ساری باتیں میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو علامے بیٹھے ہیں اس وقت کابینہ میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کا کوئی کمال تو مجھے بتا دیں. یہ خاندان، یہ شیشناک تو پچھلے 47 سال سے ہمیں کھا رہے ہیں. ہر اس بندے کا نام لو جو پاکستان کو ختم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اپنے بچوں کو نہیں تباہ کر رہا، میرا اور آپ کے بچوں کو تباہ کر رہا. معیشت تباہ، بزنس تباہ، انویسٹمنٹ تباہ. سزا کس کو دے رہے؟ عمران خان کو. نالائکی کس کی ہے؟ مریم کی، شہباز کی، زرداری کی، نواز کی، آصفہ کی، بلاول کی. اور سزا عمران خان بھگت رہا ہے. کتنا مشکل کام ہے کہ ان کی طرح عمران خان بھی پیر پڑھ لے، ڈگی میں بیٹھ جائے اور کہہ لے کہ جی مجھے معاف کر دو. ہمیں پتہ ہے کہ جو لاسٹ آفر ہوئی تھی خان صاحب کو، اس کو بھی اب سال ہو چکا ہے، جب صاحبزادہ حامد رضا اور لطیف چترالی صاحب جیل میں نہیں تھے ابھی. یہ آفر ہوئی تھی. کہا جاتا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جو ہم سنتے سوشل میڈیا میں وہی میں ریلے کرتی ہوں. اور مجھے کہے گا یہ کون؟ کوئی کہنے والا اپنی کرائمز تو کوئی کنفیس نہیں کرتا. یہ ہمیں کہا گیا کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ جی ہمارے خلاف مادہ ہے مریم اور بلاول وغیرہ کے پاس، تو ایک سال ان دونوں کو پاکستان کے خرچے پہ پرائم منسٹر بنا دیں تاکہ ان کی انٹرنشپس اچھی طرح ہو جائیں، ان کی ٹریننگ صحیح ہو جائے، پھر آپ بن جائے پرائم منسٹر. پی ٹی آئی تو ویسے بھی قبول ہے ہمیں. ایشو پی ٹی آئی کا نہیں ہے، ایشو عمران خان کا، کہ ان کو ذرا ایک چانس دے دیں. پہلے بھی میں نے بات کہی، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بچے کسی سے کم نہیں ہیں. اور آپ کی یہ جو ٹرانسمٹ ہوگی ابھی پریس کانفرنس، اگر ہو جاتی ہے ٹرانسمٹ، تو آپ کے بچے، جو لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو یہ پریسر دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کیوں کم ہے بلاول مریم سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو نقلی منسٹر ہے ڈیفنس کا خواجہ آصف، ان کا یہی کام ہے کہ خواتین کے پیچھے بھاگو، عمران خان کے پیچھے بھاگو، عمران خان کے ورکر کے پیچھے بھاگو، عمران خان کی بیوی کو بند کر دو، اس کے بھانجے کو بند کر دو، عمران خان کو بند کر دو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کر دو، لطیف چترالی ہمارے چترال کا بیچارہ MNA، ایک سیلف میڈ آدمی، اس کو بند کر دو. صاحبزادہ حامد رضا، اس کے والد کو شہید کیا، ان کے پیچھے سارا دن بھاگتے رہتے ہیں. ہمارے فونز ہیک، ہمارے میسیجز ہیک، ہمارے گھروں پہ لوگ آتے ہیں. 9 مئی کی رات کو میں اسلام آباد اپنے اپارٹمنٹ پہ گئی تو باہر چھت پہ ہمارے بھائی لوگ بھی کھڑے تھے، نظر بھی آ رہا تھا. میں کیا کہتی؟ میں کہاں جاتی؟ جب میرے گھر تک پہنچ گئے ہو، میں کہاں بھاگوں گی؟ میرے تو ایک ہی پاکستان. ہم آئین اور قانون کو پھاڑنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ ہے نا کہ ایک منسٹر کہ آئین کی کتاب ایک ہاتھ میں پکڑی سے دوسرے ہاتھ سے گندا اشارہ کر رہا تھا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے قرآن پہ قسم کھائی ہے، اس آئین پہ قسم کھائی ہے. عمران خان نے ہمیں جیل میں بار بار کہا، جب میں پہلی دفعہ خان صاحب سے ملی تھی اکتوبر 2024 میں، فروری 2024 میں، انہوں نے یہی کہا تھا، میرے شہداء، میری پولیس، میرا پاکستان. ہم حیران تھے. میری فوج. ہم نے کہا سر وہ تو ہمیں مار مار کے تھک گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے میرے لوگ ہیں. سچ نہیں، ادارے میرے، فوجی میرے. میں ایک گندے انڈیویجول کی بات نہیں کر سکتا جو بکتا ہے. کوئی بھی مجھے میری فوج کو دور نہیں کر سکتا. 4 اکتوبر ہم پہ ہوا، 26 نومبر ہم پہ ہوا. آج تک آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے واپس ہاتھ اٹھایا ہو؟ منگل والے دن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، واحد 45 والا وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب، جن کی تیرا میں بمباری کر کر کے لوگوں بیڑا غرق کر دیا، وہ جا رہے تھے اڈیالہ خان سے ملنے، رستے میں روک دیا. 3 ورکرز پہ گولیاں ربر بلٹس چلائیں، ان کو لہو لہان کر دیا اس ذی الحجہ میں. اور پھر جھوٹ بولتے کہ گولی نہیں ماری. کتنے جھوٹ بولو گے؟ یہی ہم نے فیصلہ کیا. کل 9 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی بہت لمبی پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی. اچکزئی صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، کہ ہمیں خان نے پوری ذمہ داری دی ہوئی ہے. احتجاج کال کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی، وہ ہمارا کام.
لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پورے کے پی کے 37 ضلعوں سے کہ اب ہم نکلیں گے اور بار بار نکلیں گے. اس گرمی میں بھی نکلیں گے, بارش میں بھی پہلے بھی نکلے, دوبارہ بھی نکلیں گے. اب ہمیں ہڑتالیں کرنی ہوئی, بھوک ہڑتال کرنی ہوئی, پہیہ جام کرنی ہوئی, وہ ہمارا کام. لیکن یہ پریس کانفرنس بھی آج کر رہے ہیں کہ یہ ایک فارمل آغاز ہے. آج عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے اولاد, پیسہ, نام, عزت سب کچھ وقت سے پہلے دے دیا تھا. لیکن پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. کوئی نون سے ہو, کوئی پیپل سے ہو, کوئی ANP سے ہو, اپنے اپنے حلقوں میں اگر MNAs تکلیف کریں جانے کی, خاص کر جو PTI سے تعلق نہیں رکھتے, اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھ آپ کی زندگی کیسی ہے. پنجاب میں کوئی پیرا فورس بنائی ہے مریم نواز نے, ریڈی والوں کا بزنس توڑتی ہے, غریب چھابڑی والے کا بزنس توڑتی ہے, چھوٹے دکاندار کا بزنس توڑتی ہے. پتہ نہیں کیا عجیب و غریب وہ ٹیکس لگا دیے لوگوں پہ, کاشتکار کو تباہ کر دیا. مالدار کو کوئی نہیں پوچھتا. ابھی پتہ چلا کہ SIFC نے سوڈا ایش کی کوئی کمپنی کے کسی کا اربوں روپے کا ان کو کانٹریکٹ بھی دیا ہے, سبسڈیز بھی دے رہے ہیں, اور وہ لوگ ان کی جو فیکٹری سے ایفلوئنٹ نکلتا ہے, جو گند نکلتا ہے, اس علاقے میں لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. ایک اور سکینڈل نکلنے والا ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کا پیسہ جا رہا ہے پاکستان میں, جس کو یہ پیسے دے رہے ہیں وہ لوگوں کو پانی میں زہر بھی ملا کے دے رہے ہیں. تو اب بہت سی باتیں نکلنی ہیں, لیکن یاد رکھیں جو عمران خان نے بات کہی تھی ایک ایک بات سچ ہوگی. خان صاحب کی تمام غلطیاں یا غلط فیصلے جو لوگ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ ایک طرف, اور خان کا ایک دوسری طرف کہ میری قوم ان چوروں کا وزن نہیں برداشت کر پائے گی.